ایران اور اسرائیل کی لڑائی میں غزہ پٹی کے حالات سے لگاتار لوگوں کی توجہ ہٹتی جا رہی ہے اور غزہ کے مسائل پر لوگ اب توجہ نہیں دے رہے ہیں، جبکہ غزہ پر اسرائیل کا حملہ لگاتار جاری ہے اور پہلے کی طرح اب بھی پورے غزہ پٹی پر ایئر اسٹرائک اسرائیل کی آرمی کر رہی ہے، بے گناہوں کو مار رہی ہے اور ایڈ تقسیم کرنے کے نام پر، امدادی سامان تقسیم کرنے کے نام پر روزانہ وہاں امداد لینے کے لیے جانے والوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ حماس کی طرف سے بھی ریزسٹنس لگاتار جاری ہے، مزاحمت جاری ہے اور حماس کے لڑاکے بھی لگاتار اسرائیلی آرمی کو اس کی جارحیت کا جواب دے رہے ہیں اور پچھلے 2 دنوں میں کئی بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ 2 جگہ حماس کے لڑاکوں نے، القسام بریگیڈ نے اسرائیلی آرمی کو اپنے گھات میں پھنسایا، جال میں پھنسایا اور زبردست نقصان پہنچایا۔ 2 کے مرنے کی خبر کو تو IDF نے بھی کنفرم کر دیا ہے، اسرائیل کے اخبارات نے بھی ان خبروں کو شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ القسام بریگیڈ کا دعویٰ یہ ہے کہ 2 سے زیادہ مرے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے پورے کمپاؤنڈ میں اسرائیلی آرمی کو جال میں پھنسایا تھا اور 2 بڑی گاڑیوں سے اسرائیلی آرمی وہاں پر پہنچی تھی اور ان دونوں بڑی گاڑیوں پر جس میں اسرائیلی آرمی سوار تھے اس کو نشانہ بنایا تھا، ٹارگٹ کیا تھا۔ پوری جو عمارت ہے، پورا جو کمپاؤنڈ ہے وہ دھوئے میں تبدیل ہو گیا تھا اور حماس کے لڑاکوں کا ماننا یہ ہے کہ بہت بڑا اسرائیل کا نقصان ہوا ہے، لیکن کتنے اسرائیلی اس میں افسران یا اسرائیلی اہلکار مارے گئے ہیں سینا کے، اس کے نمبر کو ٹوٹل ابھی تک اسرائیل نے ظاہر نہیں کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی دنوں گھات میں پھنسایا تھا اور روزانہ کی بنیاد پر اسرائیلی گاڑیوں پر، ٹینک پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ ادھر مرنے والوں کی تعداد یا کہہ لیجیے شہید ہونے والوں کی تعداد بھی غزہ پٹی میں بڑھتی جا رہی ہے۔ آج بھی 70 سے زیادہ عام فلسطینیوں کو اسرائیل نے قتل کر دیا ہے۔ اسرائیل کا صاف کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری لڑائی میں غزہ پٹی پر اسرائیل کا فوکس کم نہیں ہوا ہے، بلکہ غزہ پٹی اس کا مین ٹارگٹ ہے، اصل ہدف ہے اور جب تک حماس کو ہم ختم نہیں کر دیں گے اس وقت اسرائیل پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حالانکہ ابھی تک اسرائیل ہوسٹیج کو آزاد کرانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ اور ان خبروں کے ساتھ جو سب سے زیادہ افسوسناک خبر ہے وہ یہ کہ قبلہ اول اور مسجد اقصیٰ لگاتار 7 دنوں سے بند ہے، یہاں نماز ادا نہیں ہو رہی ہے، نہ کسی کو انٹری کی پرمیشن دی جا رہی ہے۔ اہم یہ ہے کہ اب کل جمعہ ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے یہاں مسلمانوں کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے۔ قدس نیوز نیٹ ورک نے ایک خبر شائع کی جس میں بتایا کہ ایٹ لیسٹ 11 کے تقریباً ایسے 11 لوگ ہیں جو امدادی سامان لینے گئے تھے کاؤنٹر پر اور غزہ ہیومینٹیرین ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کاؤنٹر پر ان کو اسرائیلی آرمی نے مار کر کے شہید کر دیا۔ یہ آج 18 جون کی خبر ہے۔ کل کی خبر تھی کہ 22 لوگوں کو اسرائیلی آرمی نے امدادی کاؤنٹر پر سامان کی تقسیم کے دوران شہید کر دیا تھا۔ جو تصویریں ہیں بڑی حیران کرنے والی ہے اور سوال یہی ہے کہ امداد کی تقسیم کے نام پر اسرائیل کی آرمی اور امریکہ کی کمپنی بے گناہوں کو، فلسطینیوں کو لگاتار مار رہی ہے اور ایک طرح سے جال بن چکا ہے۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ 2 soldiers killed in Gaza, another mass casualty incident repeated near GHF aid sites۔ تو ایک طرف اسرائیلی آرمی GHF یعنی غزہ ہیومن فاؤنڈیشن کے پاس فلسطینیوں کو مار رہی ہے اور حماس کے جو لڑاکے ہیں اب وہ یہاں پر بھی ریزسٹنس کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، بھرپور جواب دے رہے ہیں اور 2 اسرائیلی آرمی کو یہیں پر ان لوگوں نے مار کر ڈھیر کر دیا ہے اور لگاتار مارا جا رہا ہے۔ جو نام لکھا ہے کیپٹن ٹال موشویٹی killed by explosive in building staff Navalny killed in attack on a APC Hamas linked authorities says 34 Gazans killed trying to reach distribution sites۔ تو 34 غزہ پٹی والوں کو قتل کیا گیا ہے لیکن حماس کے لڑاکوں نے بھی 2 کو قتل کیا ہے۔ ان دونوں کی تصویر ہے اور اس طرح اور بھی کئی حملے حماس نے اسرائیلی آرمی پر کیا ہے۔ ادھر یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے جس میں 75 ٹارگٹس کو اٹیک کیا ہے پچھلے چند دنوں میں اسرائیلی آرمی نے غزہ پٹی میں اور لگاتار غزہ پٹی پر ایئر اسٹرائک اسرائیل کا جاری ہے۔ خان یونس کا آدھا علاقہ پہلے ہی اسرائیل نے رہنے کے قابل نہیں بنایا تھا بلکہ پوری طرح اس کو ہموار کر دیا تھا اور اب جو بچا کھچا ایریا ہے اس کو بھی پوری طرح تباہ و برباد کر دیا ہے خان یونس میں۔ اس کے علاوہ یہ خبر بھی آپ دیکھیں کہ اسرائیلی کلز ایٹ لیسٹ 70 فلسطینین ان غزاز، تو مزید 70 فلسطینیوں کو غزہ میں اسرائیلی آرمی نے قتل کر دیا ہے اور یہ جو پورا معاملہ جاری ہے لیکن غزہ کے حالات پر اب توجہ نہیں ہے۔ جب تک
اسرائیل نے ایران پر حملہ نہیں کیا تھا اس وقت پوری دنیا کی توجہ غزہ پٹی پر تھی. دنیا بھر کے ایکٹیوسٹ بھی مصر پہنچ رہے تھے, وہ غزہ کی طرف جانا چاہ رہے تھے, لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا اس کی خبر نہیں آ رہی ہے. ادھر لیبیا سے قافلہ چلا تھا, اس کی فی الحال اپڈیٹ سامنے نہیں آ رہی ہے. اور صحیح کہا ہے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کا یہ جو ٹائم چنا ہے اس کا مقصد ہے غزہ پٹی سے پوری دنیا کی توجہ کو ہٹانا, پوری دنیا کے اٹینشن کو اسرائیل اور ایران کی لڑائی پر فوکس کرنا, کیونکہ دنیا کے کئی بڑے بڑے ممالک اسرائیل کے خلاف ہو چکے تھے. وہ غزہ پٹی کا فلسطین کا ساتھ دے رہے تھے, حماس کی حمایت کی باتیں کر رہے تھے. فلسطین ایک اسٹیٹ کے طور پر بن سکتا ہے, اس کی حمایت میں زیادہ سے زیادہ ممالک آ گئے تھے. اور اسی بیچ اسرائیل نے اچانک ایران پر حملہ کر دیا, اور ایجنڈا یہی ہے کہ کس طرح غزہ پٹی کے مسئلے کو دبا دینا ہے اور اسرائیل پر الزام نہ لگے انسانیت کا, جنوسائیڈ کا, قتل عام کا. تو یہ اسرائیل کا پورا مقصد ہے. اس کے علاوہ القسام بریگیڈ نے لگاتار بتایا کہ پچھلے چند دنوں میں کس طرح القسام بریگیڈ نے اسرائیلی آرمی کے خلاف غزہ پٹی میں کارروائی کی ہے. جیسے ایک رپورٹ ہے جس میں القدس اور القسام بریگیڈ کے فائٹرز نے مشترکہ طور پر خان یونس کے الکبیرہ علاقے میں اسرائیلی آرمی کو نشانہ بنایا. دراصل اسرائیلی آرمی وہاں ایک گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی, چنانچہ ان لوگوں نے اس گھر کو ٹارگٹ کیا, نشانہ بنایا, اور اس کے بعد اسرائیلی آرمی کا نقصان ہوا. ان لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ اسرائیلی آرمی نے ہیلی کاپٹر سے اپنی آرمی کو وہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کی ہے. ایک اور خبر یہ ہے کہ خان یونس میں ہی مختلف بریگیڈز نے, خواہ وہ القدس بریگیڈ ہو یا دوسرے بریگیڈ ہو, ان سب نے ایک اسرائیلی D9 بلڈوزر کو تباہ کر دیا. وہ بلڈوزر فلسطینیوں کے ایک علاقہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا. اسی طرح ایک اور اپڈیٹ ہے جس میں بتایا گیا کہ القسام بریگیڈ کے لڑاکوں نے 11 جون سے لے کر کے اب تک کئی علاقوں میں اسرائیل کے خلاف جال بچھایا ہے, اور خاص طور پر جو جبالیہ شہر کا ایریا ہے اس کے مشرق میں سیکا اسٹریٹ پر ان لوگوں نے ایک دھماکہ خیز ڈیوائڈ سے مرکاوا ٹینک کو نشانہ بنایا اور اس کو تباہ کیا. اسی طرح کچھ اور اپڈیٹس ہیں, جیسے القسام بریگیڈ کے حوالے سے رپورٹ یہ ہے کہ خان یونس میں ہی ان لوگوں نے اسرائیلی آرمی کی ایک بٹالین تھی جو 11 افراد پر مشتمل تھی, تو اسرائیلی آرمی کی 11 لوگوں کی جو یونٹ کہیں پر جا رہی تھی اور یہ پیدل فورس تھی, اس کو القسام بریگیڈ نے نشانہ بنایا اور بڑا ان کا نقصان ہوا اور بہت نزدیک سے حملہ کیا تھا. اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ سامنے آیا ہے الاقصی بریگیڈ کی طرف سے, جس میں بتایا گیا کہ ان لوگوں نے بھی حماد چوراہے پر جہاں اسرائیلی آرمی کا کیمپ بنا ہوا ہے وہاں ٹارگٹ کیا. ایک اور خبر یہ ہے کہ القدس بریگیڈ نے شجاعیہ محلے میں المنتار پہاڑی پر جو اسرائیلی آرمی تعینات ہے تو وہاں پر ان لوگوں نے مارٹر گولوں سے حملہ کیا اور ڈائریکٹ نشانہ بنایا. اس کے علاوہ اور کچھ اپڈیٹ ہے, جیسے دیکھیں کہ القسام بریگیڈ نے ایک گھر کے اندر داخل ہو کر اسرائیلی آرمی کو نشانہ بنایا, اور اس طرح کی بہت ساری رپورٹ سامنے آتی ہے, کیونکہ جہاں کہیں بھی کسی بھی بلڈنگ کے بارے میں اسرائیلی آرمی کو یہ خبر ملتی ہے, یہ شک ہوتا ہے کہ وہاں القسام بریگیڈ کے لڑاکے ہو سکتے ہیں, تو اسرائیلی آرمی وہاں پر پہنچتی ہے. اور حماس کو بھی اس کا اندازہ ہے, اس لیے حماس کچھ ایسے ہی معاملوں میں اسرائیلی آرمی کو اپنے جال میں پھنسا دیتی ہے. تو اس طرح کی 2-3 خبر کا اس میں تذکرہ ہے کہ کس طرح حماس کے لڑاکوں نے, القسام بریگیڈ نے اسرائیلی آرمی کو اپنے جال میں پھنسایا, گھات میں پھنسایا اور زبردست اس کا نقصان کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ ایک اسرائیلی ٹینک کو القدس بریگیڈ نے بم سے اڑا دیا, اور یہ جو تیز دھماکہ ہے خیز بیرل بم ہے. تو اس طرح کی جو کارروائی ہے وہ لگاتار جاری ہے, اور یہ جو پوری کارروائی ہے دراصل یہ ریزسٹنس ہے, مزاحمت ہے, وہ ابھی تک جاری ہے. 621 دن کا عرصہ گزر چکا ہے. اسرائیل جنوسائیڈ غزہ پٹی میں کر رہا ہے, لیکن فلسطینیوں کے حوصلے میں, ان کی ہمت میں, ان کی شجاعت میں کمی نہیں آئی ہے. اور اسرائیل کا یہ جو دعویٰ ہے کہ وہ حماس کو ختم کر دے گا اور اپنے دم پر ہوسٹیج کو آزاد کرائے گا, اسرائیل ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے, اور حماس کی طرف سے اب تو راکٹ بھی لانچ کیا جا رہا ہے. ادھر القدس بریگیڈ یا القسام بریگیڈ یا جو پوری حماس ہے ان کی طرف سے لگاتار ایران کی حمایت کی جا رہی ہے. ایران کے لوگ تعریف کر رہے ہیں. ایران کی طرف سے جو جوابی کارروائی کی جا رہی ہے, تو جب جوابی کارروائی کے دوران جو میزائل غزہ کی سرحد سے ہو کر اسرائیل جاتے ہیں اس کو غزہ پٹی میں رہنے والے بھی دیکھتے ہیں, مسکراتے ہیں, جشن مناتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, اور سوشل میڈیا پر ان ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا جا رہا ہے کہ 22 مہینوں کے بعد غزہ پٹی کی عوام کو جشن منانے کا موقع ملا ہے. ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئی ہے, اور سچائی یہی ہے کہ جب کوئی قوم
हमले का शिकार होती है, जुल्म का शिकार होती है, उसका जेनोसाइड होता है, तो उस कौम के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि जो उसका दुश्मन है उसको थोड़ी सी तकलीफ़ पहुँचे, उसको भी अजियत पहुँचे। और जब इज़राइल से ख़बरें आ रही है कि वहाँ भी कई कॉलोनी गज़ा पट्टी जैसी बन गई है, वहाँ भी बड़ी बड़ी इमारतें ज़मीन दोज़ हो गई है, वहाँ भी 5,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं, तो इनका मुस्कुराना तो बनता है जिन्हें इज़राइल पिछले 22 महीनों से सता रहा है। बेघर है गज़ा पट्टी की 2 मिलियन से ज़्यादा की आबादी और पूरी दुनिया चुप रही है। और आप स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह इमदादी सामान लेकर ये लोग जा रहे हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा मदद की गज़ा पट्टी को ज़रूरत है, लेकिन वहाँ सामान पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। तो ये बेबसी की तस्वीरें हैं गज़ा पट्टी से। और इधर एक और बड़ी खबर जिसका मैंने शुरू में भी तज़किरा किया कि त्यूनिस से समूद कारवां जो निकला था गज़ा पट्टी जाने के लिए, कई मुल्कों से गुजरकर उसको लीबिया के बेंगाज़ी में लीबिया की सरकार ने रोक रखा है और अभी तक उनको मिस्र की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है। मिस्र के बाद ये लोग जाएंगे रफ़ा और वहाँ से गज़ा पट्टी जाना ही चाहते हैं, लेकिन लीबिया की हुकूमत ने रोक दिया है। इसी तरह इंटरनेशनल एक्टिविस्ट जो पहुँचे थे मिस्र में, वहाँ से वो अल अरीश जा रहे थे और अल अरीश से वो रफ़ा बॉर्डर जा रहे थे। मिस्र की हुकूमत ने ही उनको काहिरा और अल अरीश से वापस लौटा दिया है। 15 जून से इस काफ़िले को शुरू होना था और 19 जून तक ये काफ़िला जारी रहता, लेकिन इस बीच में ही मिस्र की सीसी हुकूमत ने क्रैकडाउन किया, अपने लोगों से एक्टिविस्ट को मारने का काम किया और उन सब को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। और आप कह सकते हैं कि वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। इन्हें साथ देना था, इन्हें गज़ा पट्टी को समर्थन देना था। जिम्मेदारी मिस्र की थी, जिम्मेदारी लीबिया की थी, जिम्मेदारी सऊदी अरबिया की है, जिम्मेदारी उर्दून और लेबनान की है। साथ देना फ़लस्तीनियों का, गज़ा पट्टी का, इजरायली आर्मी पर हमला करना, उसको पीछे हटाना, गज़ा पट्टी को समर्थन देना, उनको इमदादी सामान पहुंचाना। कैसे इजराइल वहां हमला को रोके, कैसे गज़ा पट्टी का जो मुहासरा है, उसका जो नाकाबंदी कर रखा है वो ख़त्म हो, ये कोशिश इन मुस्लिम देशों को करनी थी। लेकिन जब इन देशों ने नहीं की तो जिन देशों को दुश्मन माना जाता है, जो इजराइल के साथ खड़े हैं, उन्हीं देशों की आवाम का ज़मीर जागता है और उन देशों की आवाम अपनी जान को ख़तरे में डालकर पहुंचती है। ग्रेटा थंबर्ग पहुंचती है, दूसरे इंटरनेशनल एक्टिविस्ट पहुंचते हैं, अंग्रेज़ आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं और वो कहते हैं कि हम गज़ा पट्टी जाएंगे, अपने भाइयों को बचाएंगे, क्योंकि इंसानियत का कत्ले आम हो रहा है और मिस्र की हुकूमत ने उन पर हमला करवाया, उनको मारा और फिर उनको वापस जाने पर मजबूर किया। तो ऐसी ये सच्चाई है मुस्लिम देशों की, मुस्लिम हुकूमत की। और गज़ा पट्टी का जो मसला है वो सबसे टॉप पर होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ईरान पर इजराइल ने जो हमला किया है उस हमले के पीछे भी सच्चाई यही है कि ईरान फ़लस्तीन की आज़ादी की बात करता है, वो गज़ा पट्टी के साथ है, वो मस्जिद अक्सा की आज़ादी की बात करता है, वो हमास को सपोर्ट करता है, अल क़साम ब्रिगेड को अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है। उधर यमन के हौसी इजराइल पर हमले कर रहे हैं, तो इसीलिए इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। इसलिए गज़ा पट्टी के साथ पूरी दुनिया खड़ी है और पूरी दुनिया को गज़ा पट्टी का साथ देना चाहिए। गज़ा पट्टी की हिमायत में दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का, प्रोटेस्ट का सिलसिला भी लगातार जारी है। लेकिन जिस तरह पहले प्रोटेस्ट हो रहा था, ईरान और इजराइल के दरमियान जारी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से प्रोटेस्ट में कुछ कमी ज़रूर आ गई है, लेकिन गज़ा पट्टी के मसले पर पूरी दुनिया की तवज्जो है और रहेगी, और आप भी इस पर तवज्जो देते रहिए।